شامل حال رکھے. حضور پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید صادق حسین شاہ صاحب چشتی دامت برکاتہ عالیہ آپ نے قدم دنیا فرمایا. میں بس اپنی بات کو پورا کر لوں تو حضرت سیدنا امام نقی رضی اللہ عنہ کے دو فرزند ہیں. سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ اور سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ. اور یہی وہ حضرت جعفر بن علی النقی ہیں جو تمام بخاری سادات کے جد اعلیٰ ہیں. بخاری سادات کا جو سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سے جا کر ملتا ہے, کس ہستی کے ذریعے جا کر ملتا ہے؟ سیدنا جعفر بن علی النقی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے. لیکن آپ اصول کافی میں دیکھیں گے کہ حضرت سیدنا جعفر بن علی النقی ان کو سکیر سب سے بڑا دنیا کا شرابی قرار دیا گیا اور ان کو جعفر کذاب کہا جاتا ہے. استغفر اللہ العظیم. اہل بیت اطہار کی محبت اس ہستی کے حوالے سے کہاں چلی جاتی ہے؟ ان کو جعفر کذاب کہا جاتا ہے, دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا. ان کو جعفر سکیر کہا جاتا ہے, سب سے زیادہ سکران اور نشے میں مبتلا. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے آ کر سب کے سامنے گواہی دی تھی کہ میرے بڑے بھائی سیدنا امام الائمہ امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ لا ولد فوت ہوئے, ان کا کوئی بیٹا محمد نام کا جس کا لقب المہدی نہیں پیدا ہوا, وہ لا ولد فوت ہوئے. اس لیے فرمایا ان کی وراثت بھی اس طرح سے تقسیم ہوئی ہے. اگر ان کا پیارا فرزند ہوتا تو پھر وہ اپنے ابا جان کی وراثت پاتا. تو پھر ان کو کہا گیا کہ یہ کذاب ہے, یہ ہے. آج تک ان کے متعلق بڑی بے ادبیاں کی جاتی ہیں. حیرت تو اس وقت ہوتی ہے کہ جب بخاری سادات کرام میں سے کچھ افراد بھی اس طریقے پر چلے جاتے ہیں اور وہ عقائد و نظریات اختیار کر لیتے ہیں. آپ کے جد اعلیٰ کو تو وہ کذاب کہیں, سب سے بڑی اپنے مذہب کی کتاب امہات کتاب کے اندر لکھیں, سب سے بڑا شرابی کہیں, دنیا کا سب سے بڑا فاسق و فاجر کہیں, اور آپ جو ادب کرنے والے ہیں ان کا دامن چھوڑ کر ان کی سرپرستی چھوڑ کر آپ اچھے بخاری سادات کرام ہیں کہ آپ الٹا ان گستاخوں کی طرف جو ہے وہ جا کر مذہب عقیدہ سارے کا سارا. تو آپ کا نسب کس طریقے سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات تک ثابت ہوگا؟ بہرحال چونکہ ان پیارے بھائیوں کا یہ ذہن ہے کہ حضرت سیدنا امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ 339 ہجری کے اندر جو ہے آپ غیبت کبریٰ میں چلے گئے اور اب تک آپ غار کے اندر موجود ہیں. اس لیے وہ دعائیں بھی مانگتے ہیں, اللہم اجل فرجہ, اللہ پاک ان کے باہر نکلنے کو جلدی فرما اور فرج مخرجہ, ان کے نکلنے کی جگہ کو وسیع فرما اور کھول. اور روزانہ اس قسم کی نماز فجر اذان فجر کے بعد دعائیں وغیرہ مانگتے رہتے ہیں. گزارش اتنی ساری ہے کہ ان بھائیوں کے ذہن کے مطابق اصول کافی وہ کتاب ہے جن کے بارے میں اس کریم ہستی نے فرمایا ھذا کافی لشیعتنا. جب وہ کتاب اس ہستی کی تصدیق کرتا ہے قیامت تک کے لیے کافی ہے, تو اس کتاب کی تیسری جلد کتاب التاریخ میں باب مولد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیں گے کہ واضح طور پر علامہ محمد بن یعقوب رازی قرینی محبوب رسول کی چاروں نورانی صاحبزادیوں کے متعلق یہ لکھ رہے ہیں فَوَلَدَ لَهُ علیہ السلام مِنْهَا السَّيِّدَةُ زَيْنَبُ وَالسَّيِّدَةُ رُقَيَّةُ وَالسَّيِّدَةُ أُمُّ كُلْثُومٍ قبل المبعث وَالسَّيِّدَةُ فاطمة سلام اللہ علیہا بعد المبعث. کہ فَوَلَدَ لَهُ خاص میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیاری صاحبزادیاں پیدا ہوئی مِنْهَا کسی اور زوجہ محترمہ میں سے نہیں. حضرت ام المومنین سیدہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی ذات بابرکات میں سے سیدہ زینب, سیدہ رقیہ, سیدہ ام کلثوم قبل المبعث اعلان نبوت سے پہلے, بس سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بعد المبعث, اور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا اعلان نبوت کے بعد پیدا. یہ اصول کافی کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے تیسری جلد کتاب التاریخ میں سے. بہرحال میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی 3 مبارک صاحبزادیاں محبوب علیہ السلام کی حیات طیبہ میں مثال فرماتے ہیں. جیسا کہ علماء اہل تشیع کی کتاب حیات القلوب جو علامہ مولا باقر مجلسی 1112 ہجری میں ان کی وفات ہے, بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں وہ لکھ رہے ہیں. علامہ شیخ عباس قمی جو 1220 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں, اب 1442 سنہ ہجری ہے, یعنی ٹھیک 222 سال علامہ شیخ عباس قمی اثنا عشری عالم کو ہو چکے ہیں. ان کی شورا افاق کتاب ہے, ایران سے چھپی ہوئی فارسی میں منتہی الاعمال
منتہی الاعمال کی پہلی جلد میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تمام اولاد امجاد کے حوالے سے تفصیلی بیان انہوں نے بھی اس چیز کو بالکل واضح طور پر کتنے حوالوں سے ثابت کیا ہوا ہے کہ محبوب علیہ السلام کی 3 مقدس صاحبزادیاں جو حضرت ام المومنین سیدتنا طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں سے ہیں، وہ محبوب علیہ السلام کی حیات طیبہ دنیا میں انصار فرما گئی، ایک ہستی سن 2 ہجری میں، ایک 6 ایک 8 ہجری میں۔ یہی سبب ہے کہ جب مباہلے کی آیت اترتی ہے تو صرف اور صرف حضور سیدتنا خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہا ساداتنا حسنین کریمین اور حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے ساتھ میدان مباہلہ میں جلوہ گر ہوتی ہے محبوب کی دعا پر آمین کے لیے۔ اس کا سبب یہ تمام اکابر علماء اہل تشیع بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ مباہلے کی آیت کب اتری؟ سن 10 ہجری کے اندر، کیونکہ عام الوفود جو ہے وہ سن 10 ہجری ہے۔ جتنے بھی جزیرہ نمائے عرب سے وفد آئے وہ سن 10 ہجری میں آئے ہیں۔ اس لیے سیرت طیبہ کی تمام کتابوں میں وہ جمہور اہل اسلام ہو، اہل تسنن، اہل سنت و جماعت، یا وہ اہل تشیع علماء ہو یا غیر مسلم اہل علم ہو، تمام کے تمام یہی چیز لکھتے ہیں کہ عام الوفود سن 10 ہجری ہے۔ سن 10 ہجری میں نجران کے عیسائیوں کا وفد بھی آیا تھا اور پھر بات چلتے چلتے مباہلہ تک پہنچی تھی، اور اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں آیت مباہلہ نازل فرمائی تھی کہ میرے محبوب اگر ان حقائق کے باوجود بھی وہ آپ کے سامنے کٹ حجتی کا مظاہرہ کرے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو یہ آیت مباہلہ سن 10 ہجری میں نازل ہوئی، اور محبوب علیہ السلام کی صاحبزادی صاحبہ سیدہ رقیہ وہ 17 رمضان المبارک جمعے کے دن سن 2 ہجری میں، سیدہ ام کلثوم سن 6 ہجری میں، سیدہ زینب سن 8 ہجری میں وصال فرما چکی تھی۔ تو چونکہ مباہلہ کے موقع سے یہ تینوں صاحبزادیاں بہت پہلے وصال فرما چکی تھی، اگر یہ بھی محبوب کے جگر کے ٹکڑے موجود ہوتے مباہلہ میں یہ بھی جلوہ گر ہوتے۔ بہرحال جب میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کا وقت آیا تو محبوب علیہ السلام کی 4 نورانی صاحبزادیوں میں سے سب سے آخری صاحبزادی صاحبہ اور میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی سب سے لاڈلی ترین صاحبزادی صاحبہ قربان جاؤں حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ محبوب کی خدمت میں موجود ہیں۔ این وصال اقدس سے تھوڑی دیر پہلے میرے محبوب علیہ السلام نے ان کو سب سے زیادہ قرب عطا فرمایا، اپنے دونوں نورانی ہاتھوں میں ان کا چہرہ اقدس تھام لیا، محبوب علیہ السلام ایسے لیٹے ہوئے اور ان کے چہرے کو بالکل اپنے چہرہ انور کے قریب فرما لیا، اور پھر ان پر شفقتیں، محبتیں، کرم نوازیاں، مہربانیاں فرماتے ہوئے ان کے دائیں کان میں ایک بات ارشاد فرمائی، فبکت، وہ محبوب علیہ السلام کا فرمان سنتے ہی زاروں قطار ہونے لگے، مغلوب الحال ہو گئی، ایسا گریہ کا عالم تاری ہو گیا۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب آپ کی یہ حالت طیبہ دیکھی دوبارہ کرم نوازی فرمائی، پھر اسی طریقے سے اپنا قرب عطا فرمایا اور ان کے بائیں کان مبارک میں کوئی دوسری بات ارشاد فرمائی، بس اس بات کا سننا تھا، فضاحکت، وہ سارا گریہ و زاری، رونا، غم و اندوہ کی ساری حالت ختم ہو گئی، فضاحکت، بلکہ آپ خوش ہو گئی، مسکرانے لگ گئی اور ہنسنے لگ گئی آپ محبوب کے فرمان، اتنی خوشی کے اندر یکدم آ گئی۔ حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ یہ سارے کا سارا منظر ملاحظہ فرما رہی ہیں۔ جب میرے پیارے محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس ہو گیا، کچھ دن گزر گئے تو حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، ما کان لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا قبل الموت فبکیتی۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آپ کے دائیں کان مبارک میں وصال اقدس سے تھوڑی دیر پہلے کون سی بات فرمائی تھی کہ آپ رونے لگ گئی تھی، اور پھر بائیں کان مبارک میں محبوب نے کیا بات فرمائی تھی؟ فضحکتی کہ آپ انبساط اور خوشی کے عالم میں آ گئی تھی۔ قالت یا اماہ الآن فنعم، عرض کی امی جان اب آپ جب کہ مجھ سے پوچھ رہی ہیں تو بالکل میں اب جواب دیتی ہوں، اب جب کہ میرے محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس ہو چکا ہے، کئی ایام اور دن گزر چکے ہیں، اب میں بالکل آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں۔ حضور امی جان، محبوب علیہ السلام نے میرے دائیں کان میں فرمایا تھا کہ میری پیاری بیٹی فاطمہ، اب فراق اور جدائی کا وقت آ گئے اور تیرا ابا جان اللہ کی بارگاہ میں جلوہ گر ہو رہا ہے،
تو حضور محبوب کے وصال اقدس کی بات آپ کی زبان اقدس سے کہ چند لمحوں بعد ہی میرے آقا کریم علیہ السلام وصال فرما جائیں گے، حضور مجھ پر غم و اندوہ کی وہ حالت طاری ہوئی جو آپ نے ملاحظہ فرمائی، لیکن میرے آقا نے میری یہ حالت جو ہے وہ برداشت کی فرمائی، دوبارہ کرم نوازی فرمائی، قرب عطا فرما کے میرے بائیں کان میں فرمایا اما ترضین یا فاطمہ ان تکونی سیدتا نساء اہل الجنت، میری پیاری بیٹی فاطمہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ تمام کی تمام اولات و آخرات جنتی خواتین کی سیدہ اور سردار؟ میری بیٹی بالکل میرے فراق اور جدائی کا صدمہ آپ پر آ رہا ہے، یہ امتحان آپ پر چند لمحات میں آ رہا ہے، لیکن آپ کو کس طرح کا طرز عمل دکھانا ہے؟ آپ کو وہ کام کرنا ہے صبر کا جو تمام جنتی خواتین کی سید اور سردار کے منصب کے شایع نشان ہوتا ہے۔ آپ نے اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، اللہ کے فیصلے کو میری طرف قبول فرمانا ہے۔ آپ بھی مجھے ساری کائنات میں سب سے زیادہ پیاری ہوں، لیکن میں اللہ پاک کو سب سے زیادہ پیارا قرار دیتا ہوں، اس کی رضا کے اوپر راضی ہوں۔ میری بیٹی آپ عام ہستی نہیں ہو، آپ سیدہ تو نساء اہل الجنہ ہو، آپ سیدہ خاتون جنت ہو، آپ سے وہ معاملات اب ظاہر ہونے چاہیے اس امتحان کے مرحلے میں جو سیدہ کائنات اور سیدہ نساء عالمین کے شایع نشان ہوتے ہیں مقام و مرتبے کے مطابق۔ اور ساتھ ہی فرمایا کنتی اول من یلحق بی من اہل بیتی، میری پیاری بیٹی یہ جدائی اور فراق کے لمحات زیادہ لمبے نہیں ہیں، آپ کو زیادہ عرصہ میرے بغیر نہیں رہنا پڑے گا۔ بیٹی میرے تمام کے تمام پیارے اہل بیت اطہار میں آپ ہی وہ سب سے پہلی ہستی ہو جس کا وصال ہوگا اور قبر شریف میں آ کر میرے ساتھ لاحق ہوگا۔ واقعی امی جان جب محبوب نے میرے وصال کی خبر دی کہ ازواج مطہرات میں سے تو مطلقاً سب سے زیادہ جواد اور سخی ہستی کا وصال ہونا ہے، لیکن حضرات امہات المومنین کے مقابلے میں بھی تمام کے تمام اہل بیت اطہار میں اب سب سے پہلے وصال میرا ہونا ہے۔ امی جان میں ہنسنے لگ گئی کیونکہ مجھے بے شک اپنی موت کی خبر کسی دنیا کے طبیب ڈاکٹر حکیم نے نہیں دی تھی، میرے آقا کریم علیہ السلام جیسی ہستی صاحب وحی نے مجھے میری موت کی خبر دی تھی، لیکن امی جان مجھے زندگی دنیاوی کے مقابلے میں وہ موت بھی ارب ہا گنا زیادہ پیاری ہے جس موت کے نتیجے میں محبوب کی جدائی ختم ہوتی ہو، محبوب کا قرب اور دیدار اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر محبت ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ ہمیں آج کوئی وفات کی خبر، جناب آپ کی مرض بالکل آخری سٹیج پر پہنچ چکے اور آپ لا علاج ہو چکے ہیں، ہم وقت آنے سے پہلے مرنے لگ جاتے ہیں، ہاں جی پریشان ہو جاتے ہیں، گھلنے لگ جاتے ہیں اس غم میں، ہے موت آ گئی ہماری۔ اتنے بڑے ماہر ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا حضور سیدہ تو نساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بابرکات کو کسی ڈاکٹر طبیب نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے اہل بیت اطہار میں سب سے پہلے وصال فرمائیں گی، تھوڑے دن نئے عالم دنیا میں آپ اس کے بعد آپ کا وصال اقدس۔ زبان رسالت و آپ علیہ التحیت والصلاۃ سے یہ مبارک الفاظ جاری ہو رہے ہیں اور محبوب کا فرمان قطعی اور یقینی ہوا کرتا ہے۔ امین ہے آپ اللہ پاک کے کائنات خلق کے اندر، پیاری صاحبزادی صاحبہ کو کوئی شک نہیں کہ ان قریب میرا وصال ہونے والا ہے، لیکن وصال کی خبر پر بھی اپنی وفات شریف کی خبر پر بھی ظاہرات وہ ہنس نہیں ہے، وہ مسرت اور خوشی کے اندر ہے۔ ہمیں وہ موت بھی زندگی سے پیاری ہے جس میں محبوب کا دیدار ہو جاتا ہے۔ بس آخری بات سن لیں، مشکات شریف کا آخری باب کون سا ہے؟ باب ثواب حاضر الامت۔ اس باب پر جا کر مشکات شریف حدیث پاک کا مجموعہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ صحیح بخاری شریف کے حوالے سے بالکل ابتدائی فصل اول کے اندر یہ حدیث صحیح دیکھیں گے۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک دن اپنی نورانی محفل میں جلوہ گر ہیں اور جتنی ہستیاں بھی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر کوئی اپنے اپنے طریقے پر محبوب سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ میرے آقا میں قربان جاؤں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بڑی شدید محبت ہے اور میرے محبوب سب کی عرض و معروض کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جب سب نے اپنی معروضات مکمل کر دیں تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میرے پیارے اہل بیت اطہار، میرے پیارے صحابہ کرام، آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن انا اشد الناس لی حبا من امتی،
اناس یکونون بعدی یود احدہم، فرمایا آپ سب پیارے اہل بیت اطہار، سب صحابہ کرام حاضرین موجودین کے مقابلے میں بھی بے شک میری امت میں سے مجھ سے سب سے زیادہ شدید محبت کرنے والے وہ میرے امتی ہوں گے جو میرے وصال دس کے بعد آئیں گے۔ یود احدہم، ان میں سے ہر ایک یہ خواہش کرے گا کہ لو رآنی طرفت عین بمالہ و اہلہ، میرا ہر امتی مرد و عورت بچہ جوان یہ خواہش کرے گا یا اللہ جتنی نعمتیں تو نے مجھے دے رکھی ہیں، میری زندگی بھی لے لے، میرے اہل بھی لے لے، میرے بیوی بچے بھی لے لے، میرا روپیہ پیسہ ہر چیز لے لے، لیکن مجھے دنیا کی زندگی میں اپنے محبوب کا پلک جھپکنے کے برابر دیدار۔ ان اشد الناس حبا لی من امتی، یہ امام بخاری صحیح سند کے ساتھ تخریج میں ہے کہ بے شک آج بھی کئی ہمارے ایسے ساتھی ہیں جو کہتے ہیں تم ماہ ربیع الاول شریف آتا ہے چراغاں کرنے لگ جاتے ہو گھروں کے اوپر، بینر جناب خیر مقدمی ربیع الاول شریف کے لگانے شروع کر دیتے ہو، جھنڈے جھنڈیاں لگانے لگ جاتے ہو، لنگر شریف تقسیم کرنے لگ جاتے ہو۔ ایک تو یہ کہ یہ آج کا سلسلہ نہیں، امام ابو الخیر جزری 830 ہجری میں وصال فرما رہے، آج سے 612 سال پہلے امام محمد بن احمد قسطلانی 923 ہجری میں وصال فرما رہے، آج سے کوئی 519 سال پہلے، اور یہ ہستیاں کیا لکھ رہے ہیں؟ ثم لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولد الاسلام، فرمایا یہ آج کا طریقہ نہیں، یہ تو قرون اولا شروع سے مسلمانوں کا طریقہ آ رہا ہے کہ ربیع الاول شریف کی آمد ہوتے ہی ہر طرف محافل میلاد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، چراغاں کرتے ہیں فراور۔ امام احمد قسطلانی جیسی ہستیاں جو شارح بخاری کے منصب پر فائز ہیں 923 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، اب 1442 سے نہیں جا رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں مواہب الدنیا پہلی جلد 162 پر رحم اللہ عمران اتخذا لیالی شان مولد المبارک اعیادن، فرمایا ہماری دعا ہے ہر اس مرد مسلمان کے حق میں کہ جو ربیع الاول شریف کی راتوں کو اپنے گھر کو اتنا چراغاں کرے اور سجائے کہ گزرنے والے کہیں کہ اس گھر والے لوگ تو عید منا رہے ہیں۔ آج کئی بھائی کہتے ہیں کہ تم صحابہ کرام کے مقابلے میں زیادہ محبت کرتے ہو، ربیع الاول شریف آتے یہ سارے محبت کے مظاہرے، تمہیں صحابہ کرام سے بھی زیادہ محبت ہے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے، تو ہم کہتے ہیں یہ تم کسی اور سے نہ پوچھو، خود ہمارے پیارے محبوب سے پوچھ لو کہ بعد میں آنے والے زیادہ محبت کرنے والے یا اس دور کی ہستیاں۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَشَدَّ النَّاسِ لِي حُبًّا مِنْ أُمَّتِي، میری امت میں سے مجھ سے سب سے زیادہ شدید محبت کرنے والے وہ میرے غلام ہوں گے، یقومون بعدی، جو ہوں گے میرے بعد، میرے وصال اقدس کے بعد آئیں گے، یود احدہم، شدید مودت ود اور محبت کرے گا ان میں سے ہر ایک، لو رآنی بے اہلہ و مالہ، اس کا اہل مال سب کچھ چلا جائے اور اللہ تعالیٰ ایک پلک جھپکنے کی مقدار اپنے حبیب کا دیدار اس کو فرمایا میرے ایک جھلک کے اوپر اپنا سارا کچھ قربان کرنے کے لیے کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، نہیں دو جہان سے جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میرے دوستو اصل چیز مسلمانوں کی میراث وہ محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام، در دل مسلم مقام مصطفیٰ، حضرت علامہ اقبال مفکر اسلام مصور پاکستان فرماتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے ما زنام مصطفیٰ، مسلمان کے دل میں مقام ہے تو وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مقام ہے، اور ہم مسلمانوں کی عزت آبرو اس وقت تک دنیا میں قائم ہے جب تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نام مبارک ہماری زبان پر ہے، محبوب کے نام کی برکت سے ہماری آرزو و عزت ہے۔ میرے دوستو ماہ مبارک ربیع الاول شریف کی آمد آپ سب حضرات کو بہت بہت مبارک ہو۔ بہت کوشش دنیا کی طرف سے فطروں کی، پاکستان کو کمزور کرنے کی، لیکن الحمدللہ علماء بھی میدان میں آ گئے، آپ سب حضرات بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ بنیادی چیز مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور آپ کی نسبتوں کی محبت ہے، احترام ہے، اللہ پاک ہمیں اسی پر زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔
قیامت کے دن غلامان مصطفیٰ علیہ السلام میں ہمارا حشر ہو۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین وما علیہ یا نبی سلام